سلام لے لو اور سلام دے دو، بس اسی میں ہی خیر ہے۔ رابطہ جو سلام سے ہوتا ہے بہت زبردست ہوتا ہے، اگر اس کا پتہ ہو حقیقت کہ جس چیز کو نبی کریم کہیں اس میں بہت اثر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں صحابہ کا کہ تمہارے آپس میں دل لگ جائیں، محبت پیدا ہو جائے، یہ مفہوم ہے۔ تو صحابہ نے کیا بتائیں؟ تو آپا جی نے کہا کہ آپس میں سلام کیا کرو، گھر میں بھی آپ سلام کی عادت ڈالیں، جب باہر جائیں، جب آئیں، جب سلام۔ دیکھنا گھر میں کتنی مصیبتیں دور ہوں گی، اور دیکھنا کتنی اتفاق ہوگی، لڑائیاں کم ہو جائیں گی، لیکن کرتے نہیں ہیں نا۔ کوئی بھی بات کرے دنیا میں، اس کی بات کا اثر نہ اثر کا یقین پورا نہیں کرنا چاہے، ہو یا نہ ہو، لیکن نبی کریم بات کہتے ہیں 100%۔ میاں بیوی میں اگر محبت نہیں، ایک دوسرے سے سلام کریں، ایک دوسرے کو سلام کریں، اور میاں بیوی کی محبت آپس میں نہیں ہے، 786 بسم اللہ چوری ایک دوسرے پر پڑھیں، آپس میں خوشی شروع ہو جائے گی۔ وہ کہیں بیٹھا ہو خامن یا بار گز پہ 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم، خامن دیکھتے بیوی لڑتی ہے، بات نہیں مانتی ہے، 786 بسم اللہ پڑھ کے وہ سویا شروع کر دے، بس یہ بھی ہے تجربہ کریں۔ اور گھر میں بھی سلام کریں، ایک کمرے سے دوسرے کمرے 5 منٹ کے بعد آئے السلام علیکم، بی بی جی السلام علیکم، بی بی جی آئے 5 منٹ کے بعد میاں جی السلام علیکم، دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ حدیث کے محمد شجر یہ درخت کے اور سے بھی نکلتے تھے، یا نکلو جس کا مفہوم آخر تب بھی سلام کیا کرو۔ گھروں میں کتنی نا اتفاقی، پریشانی، اس سے کتنی رحمت آ جائے۔ سلام کے معنی سلامتی، رحمت، اس لیے آپ کہتے ہیں اس سلام پہ بڑا زور دیتا ہے، تو حدیث میں آیا ہے اسلام کی وجہ سے ہم لوگوں پر رحمت بہت آتی ہے۔ میں ہمیشہ آپ کو سلام کرتا رہتا ہوں، آپ بھی کرتے رہتے ہیں، بس ادھر ہی گھر میں سلام نہیں کرنی ہے، بی بی جی کو سلام نہیں کرنی ہے۔ بی بی جی کو تو بہت ہی سلام کرو، تمہارا کھانا پکاتی ہے، تمہارے کپڑے دھوتی ہے، تمہارے بچوں کو پالتی ہے۔ اور نبی کریم فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا بہتر وہ جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ پھر بعد میں اچھا سلوک کرتے نہیں ہیں، بچے بڑے ہوتے ہیں، باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں، بات نہیں مانتے ہیں، تو بی بی جی نے بتا دیا نا بچوں کی طرح، باپ ایسا خبیث تھا، شیطان تھا، یہ ایسے کرتا تھا، تو پھر تو ان کی ماں کو تکلیف پہنچی، ہاں جی ماضی میں، اب تم بڑے ہو گئے، ماں نے تو بتا دیا یہ ایسا خبیث تھا۔ وہ تو نہیں کہیں گے خبیث ہے، کیونکہ جب خبیث تھا تو اس سے کیا محبت کریں، جو ہماری ماں کے ساتھ ہی اچھا نہیں رہا۔ اس سے بعض اولاد کو باپ سے محبت کم ہوتی، ماں سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ بھونکتا رہتا ہے میں تیرا باپ ہوں، میں تیرا پیو ہوں، کیا پیو ہوں، کیا باپ ہوں، ہماری ماں کے ساتھ ظلم کرتا رہا۔ اور جو اچھا سلوک کیا، برداشت کیا، اور ماں نے اگر بیٹے کے کانوں میں ڈال دیا تمہارا ابو ماشاءاللہ، تمہارا ابو ماشاءاللہ، تمہارا ابو ماشاءاللہ، بس ابو کا قدر ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں بھی یاد رکھیں۔ تو میاں بیوی اگر آئے تو 786 بسم اللہ پڑھ کے میاں پر پھینکے، میاں بیوی پر پھینکے، شف اسی میں بھی آپ کو سلام کرتا ہوں۔ یہ نسخہ بہت کامیاب نسخہ ہے، ہم گھر میں ایسے ہی کرتے ہیں، یقین جانیں۔ اگر میری بی بی جی جاتی تھوڑی دیر بعد ہی کہتی السلام علیکم، اگر نہیں کرتی میں کہتی باہر سے سلام ہی نہیں کرتی، اچھا جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، ایسے کرتے۔ تو ہمارے گھر میں بہت رحمت ہے خدا کی، کیونکہ انسان کے لاکھ آپس میں اٹھنا بیٹھنا ہو، اور اگر جیسے دلوں میں محبت نہیں ہے، بڑی فضا اچھی نہیں لگتی، پھیکی لگتی، اسی گھر میں پھر آدمی کا بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، بات کرنے کو زیادہ دل نہیں کرتا۔ تو یہ چیزیں بھی جاری رکھے تاکہ گھر میں بھی خیر آئے، اور نبی کریم کی بات کو بہت اہمیت دیں۔ قرآن میں ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھو، اور نبی کریم نے کہا ان پر زیادہ سختی مت کرو، بہت کم سختی، نرمی زیادہ، کہ ان کو سیدھا کرنا بہت مشکل ہے۔ جن کو زیادہ بیوی کو سیدھا کرتا نا تو وہ گھر اجڑ جاتا ہے۔ اس کی مثال نبی کریم نے کیسے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خلقنا من ضلع الاعوج، یہ ڈنگی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، ڈنگی پسلی سے۔
ڈنگی پسلی کو سیدھا کرو ہوئے گی، زیادہ سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی، پسلی ایسے ہی رہتی ہے، تو یہ تھوڑی ٹیڑھی رہیں گی، تو پھر ان پر رحم کر دو تھوڑا، تو زیادہ سیدھا کرو گے تو گھر میں پھر جدائی ہوگی یا مصیبت آئے گی یا طلاقیں شروع ہو جائیں گی یا پھر وہ مار پٹائی شروع ہو جائے گی، تم اس کو مارو گے، اس کا بھائی آ کے تم کو مارے گا، تو پھر تو یہ خانہ جنگی ہو جائے گی۔ تو خانہ جنگی گھر میں نہ کرائیں اور ان پر رحم کریں اور ان کو زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ہمارے نبی نے کہا ڈنگی پسلی سے پیدا ہوئی۔ تمہاری والدہ نے ایک دفعہ ایسے کیا میرے ساتھ، میں نے کوئی بات کی، میں نے کہا بھائی یہ بات ہے ایسے تم مان جاؤ، تو وہ مان نہیں رہی تھی میری بیوی تمہاری والدہ۔ پھر مجھے تھوڑا غصہ آ گیا، میں نے کہا اصل میں تمہاری نسل جون سی نا ڈنگی پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ میں نے اس کو کہا پتہ ہے مجھے کیا کہا تمہاری، کہا تم تو سیدھی پسلی سے پیدا ہوئے ہو، تم تو مانو۔ پھر میں نے مان لیا، کہا تم تو ڈنگی پسلی سے نہیں ہو نا، تو اس نے اپنی بات مجھ کو منوا لی بھی، میں مان گیا جی چلو۔ تو مطلب گھر میں نا اتفاقی نہیں ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، تو اس کی جہاں تک گنجائش ہے آقا جی نے بتایا۔ اور بیویوں سے نسلیں چلتی ہیں جی، گھر کے کھانے پکاتی ہیں، تم کو گناہوں سے بچاتی ہیں جی، تمہارے بچوں کو پالتی ہیں۔ اس کا میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا، اگر یہ زیادہ زبان چلائیں، گڑبڑ بھی کریں، تب بھی برداشت کرنی چاہیے، یہ ہمارے اسلام میں تعلیم ہے۔ ہاں، حضرت عمر کا واقعہ آپ کو پہلے نہیں سنایا تھا؟ ایک شخص تھا، اس کو تک اپنی بیوی سے کچھ شکایت تھی، اس نے کہا حضرت عمر سے شکایت کروں جا کے کہ وہ در پردہ میری بیوی کو کچھ سمجھائیں کہ میرے ساتھ یہ ایسا جھگڑا یا زبان درازی نہ کرے۔ تو حضرت عمر گئے اس شخص کے ساتھ در پردہ سمجھانے، جب سمجھانے وہ شخص گیا حضرت عمر کے پاس، جب گیا تو دیکھا حضرت عمر خاموش تھے، ان کی بیوی زبان چلا رہی تھی، ان کے ساتھ بہت زبان درازی، حضرت عمر خاموش تھے، کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو اس نے ملاقات کی، ملاقات کے بعد واپس جانے لگا۔ حضرت عمر نے کہا کیسے آئے تھے؟ کہا بس ملنا تھا، مل لیا، میں جا رہا ہوں۔ کہا نہیں ملنا تھا، ویسے بھی کوئی بات ضرور ہوگی۔ جب زور دیا تو اس نے کہا میری بیوی بہت زبان چلاتی، بہت باتیں کرتی، بعض وقت تنگ آ جاتا ہوں، تو میں نے کہا آپ کس کے پاس شکایت کروں، آپ کی طرف سے کچھ نصیحت اس کو ہو تو ایسے نہ کرے۔ تو میں نے دیکھا آپ کی بیوی بھی میری بیوی کی طرح زبان چلا رہی تھی، میں نے کہا آپ کا خود ہی ایسا حال ہے تو ہمارا کیا حل ہوگا اور آپ کیا سمجھائیں گے؟ اس لیے بات کرنی آپ سے اچھا نہیں سمجھا میں نے کہ آپ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے ان کو کہا کہ تم دیکھتے نہیں اس بیوی کی وجہ سے کتنے فائدے اور رحمتیں گھر میں آتی ہیں، اس کی وجہ سے ہم گناہ سے بچ جاتے ہیں، انسان گناہوں میں پڑ جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ پھر کہا یہ بچوں کو پالتی ہے، گھر کے کپڑے دھوتی ہے، کھانا پکاتی ہے، یعنی کیوں یہ کہا یہ سب چیزیں اس پہ لازم نہیں، اگر نہ کرے آپ شرع میں جبر نہیں کر سکتے، کیونکہ اولاد آپ کی ہے، اس کی اصل میں ہے، لیکن مالک آپ ہیں۔ آپ دیکھو عدلیہ میں جائیں یا قاضی کے پاس جائیں، اپنی اولاد لے سکتے ہیں شرع میں، بیوی نہیں لے سکتی، اگر آپ مہربانی کر دیں رکھ سکتی ہے، اس لیے اس پہ یہ چیزیں لازم نہیں آتی، وہ اس کے کپڑے دھوئے، بچوں کو کھانا پکائے، بچوں کو صاف کرے، یہ اس پہ اس کی مہربانی کرتی ہے، تو یہ اس پہ لازم نہیں۔ تو اس نے کہا بچوں کے کپڑے دھوتی ہے، کھانا پکاتی ہے، اس کی وجہ سے میں گھر گناہوں سے بھی بچ جاتا ہوں، اگر اس نے اتنا کر دیا تو اتنی رعایت دی جائے تو کیا حرج ہے؟ حضرت عمر نے اس نے کہا میری بیوی بھی گھر میں میرے بچوں کو پالتی ہے، گھر کو صفائی کرتی ہے، کھانا پکاتی ہے، میں بھی گناہوں سے بہت محفوظ اس کی وجہ سے۔ تو اس نے پھر ارادہ کر لیا آئندہ بیوی کے ساتھ رعایت کرے گا۔ یہ ہماری نبی کی تعلیم، حضرت عمر کی بات کو بہت اہمیت ہے اور حد سے زیادہ اہمیت ہے۔ کیوں؟ نبی کریم نے کہا میرے بعد کوئی اگر نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو بہت صلاحیت، قابلیت اور نبوت کی استعداد موجود ہے حضرت عمر میں، بتائیں۔ تو یہ گھر میں کیا، یہ پاکستان میرے خیال 100% یا 80% بیویوں پر بہت ظلم ہوتا ہے، اتنا ظلم ہوتا ہے، اپنے کام کرا کے اپنے گھروں کو بھی کام کراؤ، خاوند کے بھائیوں کو بھی کام کراؤ، اور ماؤں کا بھی ماں کا تم پر حق ہے، بیوی پر تو حق نہیں ہے۔
اگر وہ احسان کرے تمہاری ماں اچھا سلوک کرے تم اس کا بدلہ اس کو دو، لیکن اس پر لازم کرنا یہ ماں کے بھی خدمت کرے، یہ ندوں کی بھی خدمت کرے، یہ ہمارے آئیں ان کا بھی خیال کرے، یہ ظلم ہے۔ ایسا ظلم کرنا اس کا بدلہ اچھا نہیں ملے گا آپ لوگوں کو، اس گھر میں خیر نہیں ہے۔ تو اگر وہ مروت کے طریقے سے کرے، محبت سے کرے، تو محبت مروت کا جواب آپ بھی مروت سے دیں، اس کے خاندان سے احسان کریں، اس کو اچھے کھانے یا اچھی چیزیں جو اس کی طلب وہ پورا کریں کہ تو ہم اچھا سلوک کرتی ہم بھی تم سے اچھا سلوک کریں گے۔ اگر وہ نہ کرے اس پر لازم یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ دین میں معاملہ ہے، دین معاملہ، اگر معاملہ اچھا اس میں کیا اس کی نماز، کیا اس کا روزہ، اس کا معاملہ تو اچھا نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم جس بات کو اہمیت دیں اس کو اہمیت دیں، اور ان بیویوں کے ساتھ بہت سلوک اچھا کرنا چاہیے۔ اگر یہ ان کے خاندان کے برے بھی ہوں، جو حکمت کا تقاضا، آپ کبھی ان کو برا نہ کریں بیوی سمجھ کے، کیونکہ تمہارے گھر میں بھی اچھے برے سب میں سے، اگر تم کہو گے تمہارے گھر میں وہ رہتی تمہارے گھر کی ساری برائیاں باہر نکالے گی، اگر تم اس کے بروں کو اچھا کہو گے تمہارے بروں کے بھی وہ پردے رکھے گی۔ تو یہ چیزیں شرع میں حکمت کے تقاضے سے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم کو آپ کو توفیق دے، ہماری آپ کی آپس میں گھروں میں بھی خدا کرے محبت رہے، نہ اتفاقی نہ رہے۔ اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟